حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي. آپ نے شادی کیوں کی؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ شادی کی جائے، اس لیے آپ نے سنت مبارکہ کی تکمیل کی ہے. شادی کیا ہے؟ ایک روایتی تعلق. شادی ایک باہمی معاہدہ ہے اور ایک عہد. 100 مرتبہ سوچیں ان تعلقات کو ختم کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کا جیون ساتھی اللہ کی طرف سے عطیہ ہے کہ آپ کسی کے حامل ہیں جس کا آپ کے ساتھی حیاتیاتی تعلق رہتا ہے. جب آپ بیمار ہیں وہ آپ کی تیمارداری کرے. محبت ایک درخت کی مانند ہے، پانی رحمت ہے اور اس کا ثمر ہے سکون. ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى. اب آپ کیوں تصور کرتے ہیں کہ یہ عنوان اہم ہے؟ وہ کیا ہے جو آج آپ کو یہاں لایا؟ آپ کیوں اس کلاس میں آئے ہیں؟ کیوں؟ شادی بچانے کے لیے. اس کے علاوہ کیا آپ کو یہاں لایا؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس عنوان میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس لیے آپ علم کے حامل بننا چاہتے ہیں اور مہارتوں کے جو آپ کے معاون ہوں آپ کے تعلقات کی بہتری اور فروغ کے لیے. یا ماشاء اللہ نوجوان لوگ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں. وہ جو کموارے ہیں وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ جو جاننا چاہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ درست. اس لیے انشاءاللہ برسبیل تذکرہ یہ خلاصہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے شادی سے متعلق 9 کلاسوں میں شرکت کی ہے یہ نتائج ہیں، یہ خلاصہ کی مانند ہے اس سب کا. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اتوار کے سلسلے کے حوالے سے جس کی آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں 10 بجے یا 10:30 بجے ہر دیگر اتوار یہاں ہم ازواجی تعلقات کا مخصوص مسئلہ بیان کریں گے. یا کنبے کے تعلقات سے متعلق ابلاغ کے بارے میں کیا خیال ہے، مالی منصوبہ بندی کے بارے میں کیا خیال ہے، مثال کے طور پر بہتری لانا، کنبے میں اسلام کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے مخصوص عنوان، مخصوص مہارت، اور تب ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یہاں آج میں اس کا احاطہ کر رہا ہوں عام طور پر. اب اس کلاس کا مقصد بہتر بنانا ہے تعلقات اپنے جیون ساتھیوں کے ساتھ یا ایک جیون ساتھی، اور سیکھنا، ابلاغ کرنا اور ایک شاندار مثال بننا جس کی ہمارے بچے پیروی کریں. اپنے بچوں کے لیے پیروی کرنے کے لیے ہمارے تعلقات اور یہ اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد کے ماحول پر. بچے دیکھتے ہیں خوشباش جیون ساتھی، خوشباش والدین، اور تب وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اس لیے باہم روابط کو میاں بیوی کے زیادہ تر وہی دیکھتے ہیں ہمارے اپنے بچے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے تعلقات نہ صرف ہمیں فائدہ دیں بلکہ ہم چاہیں گے کہ یہ اس حد تک سود مند ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں انشاءاللہ. طلاق کی شرح مسلمان برادری میں 33% ہے. 2 برس قبل یا اب سے 3 برس قبل 33%، بہت چونکا دینے والی. یہ ہنوز کم ہے قومی اعداد و شمار سے جو تقریباً 51% ہے. یعنی شرح جو آپ جانتے ہیں طلاق اندرون شہر میں بلند تر ہے بنسبت مضافات کے. اور بدقسمت اس لیے کچھ مقامات پر لوگ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر وقت میں ساری طرح کر دیتے ہیں کیونکہ ہر کسی نے کسی کے سابقہ جیون ساتھی سے شادی کی ہے. آپ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ میرا جیون ساتھی آپ کا سابقہ ہے، آپ کا میرا سابقہ، اور آپس میں رازدار ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے سے ملنا ترک کر دیتے ہیں. ہم یہ پسند نہیں کرتے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے بطور مسلم برادری. دوسری بات یہ کہ بطور مسلمان ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ امریکہ کو
یا میرا خیال ہے بطور مسلمان ہمارا تعاون رہا ہے اخلاقی میدان میں معیارات، خاندانی اقدار اور وغیرہ وغیرہ، اور آپ ملا سکتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ اور اتحاد۔ اس ملک کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہم ایک مضبوط کنبے کے خواہاں ہیں، اور یہ ایک قومی مباحثہ ہونا چاہیے کنبے کی تباہی پر امریکہ میں۔ اس لیے بطور مسلمان ہمیں ایک مثال قائم کرنی چاہیے، ایک مثال ستاروں کی مانند بنے، لوگ ہماری جانب دیکھیں اور کہیں کہ وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی مثالوں کی۔ شادی بھی یہ اہم ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا قرآن نے احاطہ کسی بھی موضوع سے بڑھ کر کیا ہے انسانی تعلقات کے حوالے سے۔ قرآن نے والدین کی بابت بات کی ہے، ہم بات کرتے ہیں بابت 3 یا 4 آیات میں، محض کہتے ہیں معیارات، لیکن ایک تعلق کو باقاعدہ بنانے کے لیے یہ ہے زیادہ شادی کی بابت کسی اور چیز کی نسبت، کیونکہ شادی، طلاق اور اس کی بابت تمام چیزیں کنبے کو بچانا۔ اور میرے علم میں آتا ہے کہ کیا آسان تھا پہلے کہ میں سوچا کرتا تھا کہ کیوں اس قدر زیادہ امام مالک نکاح اور طلاق کی بابت بات کرتے، اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھار جب آپ چھوٹے تھے بنسبت اب کے، میرا خیال ہے وہ میرے 2 صفات بیل ہیں، میں کچھ حکمت کا دعویٰ کرتا ہوں تھوڑی بہت، لیکن جب میں چھوٹا تھا، جیسے کہ نوجوان لوگ، میں آپ کو مشورہ دینے جا رہا ہوں، اپنی طاقت نہ دکھائیں کہ آپ بہت سی چیزیں جانتے ہیں، میں بھی ایسا ہی تھا۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلامی ریاست اور سیاست اور مفکری پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مفکر نکاح اور طلاق کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے، وہ سیاست پر کیوں بات نہیں کرتے، اور میرے علم میں آیا ہے ایسا کیوں ہے، اور یہ درست ہے کہ سماجی معاشرے کی بنیاد ریاست یا قوم کی پنہاں ہے خاندانی اقدار میں۔ اگر آپ اچھے خاندانوں کے حامل ہیں، آپ ایک مضبوط بنیاد تعمیر کر سکتے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پر بے حد توانائی صرف کی، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے قرآن میں بہت سی آیات اس سے متعلق، لیکن ہم کیونکہ دلچسپی کو فروغ دیتے ہیں اسلامی معیشت میں، اسلامی وہ، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہی اہم ہے، اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم امام مالک کی مثال پر غور کرتے ہیں منسوب شادی سے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ دیکھتے ہیں کیوں ایسا ہے، وہ اس قدر تھے خاندانی معاملات میں کسی بھی دوسرے سے بڑھ کر۔ آپ کے علم میں آتا ہے اس کی اہمیت یہی ہے، یہی وجہ ہے، میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے اسے اپنے ریڈار کے نظام میں رکھنا کہ خاندان اہم ہے۔ ہمارے پروگرام میں یا مساجد میں، ہمارے کنونشنوں میں اور کانفرنسوں میں، ہمارے کتب اسٹوروں میں اور مواد دوسروں کو احساس دلانے کے لیے وہاں عدم موجود ہونا چاہیے جو خاندانوں کو بچانے میں لوگوں کا معاون ہو، اور ہمیں اس پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ فرض کریں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، کچھ والدین کے حوالے سے، بچوں، جیون ساتھی، تعلقات، اسے ایسا مواد ہونا چاہیے جو وہ حکمت مہیا کرتا ہے خاندانوں کو۔ اب جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میں نے 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں، ان میں سے ایک لسانی تعریف ہے شادی کی، اور دوسری ہے ہم اسے اصلاح کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کون شادی شدہ ہے؟ کون شادی شدہ ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے ہم شادی شدہ لوگوں سے پوچھنے جا رہے ہیں، تب میں ان کے پاس آؤں گا جو کمارے ہیں۔ آپ نے شادی کیوں کی؟ کیا رونما ہوا تھا؟ آپ اپنا دماغ گم کر بیٹھے؟ آپ نے شادی کیوں کی؟ To feel a sense of completeness. مکمل پن کا شعور، کیا؟ ساتھی کی طلب۔ آپ اپنے خاندان کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور کیا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ شادی کی جائے، اس لیے آپ نے سنت مبارکہ کی تکمیل کی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ بچوں کے لیے، اچھا، بچوں کے لیے کمارے لوگ، آپ کیوں سوچتے ہیں آپ
شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس بابت سوچ رہے ہیں، کیوں؟ آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نوید، آپ آواز بلند بول سکتے ہیں، خود بخود نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں بتائیں۔ آپ کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ ٹھیک ہے، میں انتخاب کروں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے؟ اور کون جو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے آپ سے مت کہیں، میں نوید کو ایمان آپ کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، یا تو آپ اسے بآواز بلند کہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیوں؟ نہیں، کوئی نہیں، میں یقین نہیں کرتا، آپ ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، مجھے یقین نہیں، لیکن بہرحال آپ نے خفیہ رکھا کہ شادی کیوں کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن سنیں، مجھے بیان کرنے دیں، آپ کے لیے یہ تعلق ٹھیک ہے، اوکے۔ عربی بہت دلچسپ زبان ہے، آپ جانتے ہیں عربی میں شادی ازواج، جب آپ کنوارے ہوتے ہیں فرد تھے، جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں آپ جوڑے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ واحد سے بذات خود جوڑا بن گئے ہیں اور زوجہ کہلاتی ہیں۔ عربی زبان میں مطلب ہے ایک جیسا، اور جوڑا ہوتے ہوئے عربی میں بہت دلچسپ لفظ، اس کا مطلب ہے وہ جو مشابہ ہے، مشترکہ مقصد کے حامل ہیں۔ زوج الشيء مثله، چیز کے زوج ہے کوئی چیز جو مشابہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیز اگر آپ اس پر غور کرتے ہیں قرآنی تناظر میں کہ کائنات میں ہر چیز زوج ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ایسا فرماتا ہے؟ قرآنی نقطہ نظر کائنات کا بطور زوج ہے کائنات، فرد کائنات نہیں ہے۔ اللہ ایسا قرآن میں فرماتا ہے، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، سبحان الذي خلق الازواج كلها۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ہستی جس نے تخلیق کیے تمام جوڑے، اور ہم نے ہر چیز جوڑے میں تخلیق کی، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لہذا غور و فکر کرتے ہیں یا یاد ففروا الى الله، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں بطور جوڑا۔ اس پر غور کریں، جیسا کہ ایک پرندے کی مانند، اور قطعی طور پر تصور کریں، اور کسی جانور کی صفاکی نہیں جو اس کا تصور نہیں کرتا۔ ایک پرندہ، اگر آپ پرندے کا ایک پر لے لیتے ہیں، آپ اس کے تمام پر نکال لیتے ہیں اس سے باہر، آپ اسے بناتے ہیں برہنہ، کوئی نہیں جانتا، کوئی پر نہیں ہے، کیا آپ سوچتے ہیں وہ پرندہ اڑے گا؟ یہ وہ ہے جو رونما ہوا تھا، کبھی کبھار شادیاں حامل ہوتی ہیں کہ کوئی زوجہ نہیں، ایک پارس عثمان کر رہا ہے اور دوسرا پر مدد نہیں کر رہا ہے، ففروا الى اللہ کی طرف بھاگنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے زوجہ مطلب کارگزاری، سر انجام دیتے ہوئے، اور اس لیے کبھی کبھار جب ایک پر کام نہیں کر رہا ہے آپ اڑ نہیں سکتے، پر موجود ہے لیکن کام نہیں کر رہا، لہذا شادی کارگر نہیں ہو رہی۔ آپ میرا نقطہ سمجھ گئے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اس لیے یہ جوڑا کہلاتا ہے ٹھیک۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں شادی کی تعریف کے حوالے سے؟ آپ نے کاغذ کی جانب مت دیکھیں، یہ ایک امتحان کے معنی چیز نہیں ہے، یہ گھر لے جانے کے لیے ہے، یہ کاغذ یاداشت۔ شادی کی تعریف کیا ہے؟ اگر میں اسے بیان کروں گا، یہ کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ کیا ہے؟ A formal relationship. کیا؟ Formal relationship. ایک روایتی تعلق، اس کے علاوہ کیا؟ ایک معاہدہ ہے جو دو افراد باہم اکٹھا کرتے ہیں، آپس میں محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ شادی کیا ہے؟ دوبارہ یہ اچھا ہے، آپ سب نے جو کہا درست ہے، اس کے علاوہ کہ شادی کیا ہے شرعی تناظر میں؟ ایک معاہدہ ہے، دورانیہ، وہ ایک مضبوط لفظ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ایک لفظ میں چیزوں کو بیان کرنے کی اہلیت
یہ بے شک زیادہ پیچیدہ بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں فقہ میں جب آپ فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں آپ متن کے حامل ہوتے ہیں اور تب آپ حاشیہ کے حامل ہوتے ہیں. جو حاشیہ ہے ایک تفسیر ہے متن پر. جب آپ حاشیہ پر حاشیہ کے حامل ہوں گے جو تفسیر کی تفسیر ہے کبھی کبھار کیونکہ علماء تحریر کرتے ہیں کس قدر مشکل زبان لیکن یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے. ہاں شادی ایک باہمی معاہدہ ہے اور ایک عہد جس میں ایک مرد اور عورت داخل ہوتے ہیں. اس معاہدے میں سمجھ بوجھ کے ساتھ کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر بنیاد کرتی ہوئی معاہدے کی شرائط کی تکمیل کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس کا خاتمہ ہے. اور یہی وجہ قرآن کریم سے کہتا ہے ميثاق غليظ. ميثاق غليظ آپ جانتے ہیں ایک مضبوط معاہدہ یا اقرار جو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قرآن کریم فرماتا ہے تم کیسے مہر واپس لے سکتے ہو جو تم دے چکے ہو ایک مضبوط قسم دینے کے بعد. معاہدہ اللہ کے نام کے ساتھ. ميثاقا غليظا. اس لیے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں جب لوگ داخل ہوئے اور لوگوں کو اسے ایسا تصور کرنا ہے. آپ جانتے ہیں ہمیشہ اسے بنانا ہے. یہ بے حد مزاحیہ ہے لیکن یہ پرملال ہے. کچھ لوگ ہیں کبھی کبھار شادی میں چیزوں کے ذریعے گاڑی چلاتے ہیں. لاس ویگاس شادی وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں شادی کے ذریعے گاڑی چلانا. آپ جانتے ہیں لوگ کبھی کبھار فون کرتے ہیں جو کہتا ہے بھائی باجد ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کب؟ کہتے ہیں ابھی. اس وقت رات کے 10 بجے تھے. میں نے کہا بھائی کل صبح تک انتظار کریں. ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم نے ابھی شادی کرنی ہے. آپ انتظار کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کتنی دیر تک آپ نے شادی نہیں کی؟ آپ کیا رونما ہوا تھا؟ میں اس لیے 10 بجے لہذا وہ شادی کرنا نہیں چاہتے. اور کبھی کبھار وہ مجھے بتاتے ہیں بھائی ماجد ہم چاہتے ہیں آپ ہماری شادی کروا دیں اور برائے مہربانی انکار نہ کیجیے گا اس وقت 10 بجے ہیں. آپ جانتے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا 11 تو بج جائیں گے اور رات کے اس پہر تو پارکنگ لاٹ میں شادی ہو سکتی ہے یا میرے اپارٹمنٹ پر جہاں میں رہا کرتا تھا. وہ اکٹھے آتے ہیں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ فاسٹ فوڈ شادیاں کارگر ثابت نہیں ہوتی. لوگوں کو اس بابت سنجیدہ ہونا ہے. انہیں جاننا چاہیے یہ کیا ہے. یہ نہیں کہ آیا اور گئے شادی کر لی اور طلاق دے دی بلکہ چاہیے کہ لوگ سنجیدگی سے سوچیں. اس لیے نوجوان لوگوں کو یہ مشورہ ہے اس وہ مضبوط معاہدہ ہے جو لوگ کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں آپ نے کہا میں کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی لکھتا ہے وہ جو آپ جواب دیتے ہیں جو قبولیت آپ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ النساء میں فرماتا ہے يا أيها الناس اتقوا ربكم لوگوں اپنے رب سے باخبر رہو. الذي خلقكم من نفس واحدة ہم نے تمہیں واحد جان سے خلق کیا وخلق منها زوجها اس کے جوڑے سے تخلیق کیا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اور اس نے تب سے وہ بہت سے مرد اور عورتیں تخلیق کر چکا. مرد اور عورتیں پھیلا دیں. رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. خبردار رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو. الذي تساءلون به. اس کے نیچے خط لگائیں. عربی میں مطلب ہے وہ جس سے آپ مانگتے ہیں باہمی حقوق اس کے نام سے. تساءلون به. تم مانگتے ہو باہمی حقوق اس کے نام پر. تساءلون به والأرحام and your kinship. إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ تم پر نگران ہے. اس لیے شادی کے معاہدے میں داخل ہونا سمجھ بوجھ کے ساتھ اور ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے جو ہم ایک فرد کے ساتھ کرتے ہیں. 100 مرتبہ سوچیں ان تعلقات کو ختم کرتے ہوئے. عقد کیا ہے؟ عربی زبان میں کیا معنی ہے؟ یہاں کون عربی بولنے والا ہے؟ عقد گرا ہے. گرا. لیکن عقد کیا ہے؟ باندھنا. وہ کہتے ہیں عقدۃ النکاح شادی کی گرا. لیکن اردو میں اس کے لیے اس کا عمل عقد ہے. جب عقد ختم ہو جاتا ہے یہ عقدہ بن جاتا ہے. عقدۃ النکاح قرآن فرماتا ہے. اس لیے تم شادی میں کیا کرتے ہو؟ تم باندھتے ہو.
کیا رونما ہوتا ہے جب لفظ طلاق وقوع پذیر ہوتا ہے عربی میں؟ فانطلق يطلق رہائی ہے، طلاق گرا سے رہائی ہے، اور عقد باندھنا ہے۔ اس لیے جب لوگ شادی کرتے ہیں وہ اسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گھرا باندھتے ہیں۔ You know, in American culture, they say tying the knot. حقیقت میں شادی میں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے گرا کو باندھتے ہیں۔ یہ ہے عقد کے لیے عربی لفظ۔ اس لیے اگر آپ اپنے جیون ساتھی کی بابت سوچتے ہیں اور آپ کا جیون ساتھی گرا کا حامل ہے، آپ باندھ چکے ہیں۔ جب میں بات کرنا چاہوں گا بابت شادی کے مسائل، آپ کیوں لوگ کہتے ہیں ساتھی کے حصول کے لیے شادی کریں، کوئی کہتے ہیں ہم شادی کرتے ہیں بچوں کے لیے، خاندان کا حامل بننے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک یا دو آیات جو میں نے اپنی پیشکش میں استعمال کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اگر میں تمام آیات استعمال کرتا ہوں جو ہمارا اجلاس ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں دیگر نکات کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ غور کریں قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 21 میں، آپ جانتے ہیں آیت یہاں کون شادی شدہ ہے جس نے اپنی شادی کارڈ پر یہ آیت تحریر کی؟ وہ آیت کیا ہے؟ جواد، آپ نے اپنی شادی کارڈ میں تحریر کیا تھا؟ ایک شخص موجود ہے جس نے اپنی شادی کارڈ پر یہ آیت استعمال کی، وہ آیت جو یہاں آپ کے اس کاغذ میں موجود ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے استعمال کیا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسے استعمال کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا مجھے بتائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا جیون ساتھی اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، یہ وہ نہیں جو آپ نے اسے بولا تھا۔ کیا آپ الفاظ پر غور کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کا عطیہ ہیں، آپ جانتے ہیں، بجائے اس کے آپ ہیں اللہ کی جانب سے آزمائش۔ اپنے جیون ساتھی کو مت تصور کریں بطور ایک آزمائش، انہیں ایک عطیہ تصور کریں۔ اس لیے ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہے۔ اوکے، بہت اچھا کیا آپ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بطور ایک عطیہ۔ اب میں دیکھتا ہوں یونس مسکرا رہا ہے، انشاءاللہ جلد میں نے لوگوں کا انتخاب کرنا، مجھے اس بات بہت افسوس ہے۔ اب یہ ضروری ہے غور کیا جائے اس آیت کے نظریے پر، اور اس پر سوچو بچار اور غور و فکر کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ومن آیاته، اول شادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت ہے۔ کیسے ہوگا ایک فرد، میری آپ کی مانیں یا شادی شدہ ہیں، جہاں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ زندگی شیئر کریں گے جس کی بابت آپ نے کبھی نہ سوچا تھا کہ آپ اس کے ساتھ زندگی شیئر کر رہے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے بچوں کے حامل ہوں گے اور خاندان کے حامل ہوں گے، اور انہیں اپنائیں گے نہ صرف بطور ایک خاندان بلکہ وہ آپ کا قریبی ترین فرد ہے۔ آپ ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتے ہیں جس کے آپ حامل ہیں۔ کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ حیران کن ہے؟ یعنی جب آپ ایک بچہ تھے، آپ کے بھائی اور بہن آپ کے لیے زیادہ اہم تھے، آپ جانتے ہیں، آپ انہیں گھیرے رکھتے تھے۔ تب آپ کی شادی ہوگی، تب آپ جو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ اگر آئینے میں دیکھنے کی مثال، گاڑی چلاتے ہوئے آپ جانتے ہیں کچھ لوگ یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جیون ساتھی کیا دیکھ سکتا ہے؟ اندھا دھبا، وہ کندھے کے اوپر سے جھانکتے ہیں اور وہ اس سے بڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ حیران کن ہے۔ إذن آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ایک فرد رکھنے کا اہل ہونا، اور کبھی کبھار جب میں اپنے دادا پر غور کرتا ہوں رحم اللہ، ان کی شادی میری دادی سے ہوئی تھی 60 برس تک، بطور میاں بیوی 60 برس 6-0۔ اور سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں شادی میں نشوونما پائیں، انہوں نے محض لوگوں کی مانے نشوونما نہیں پائی۔ آپ جانتے ہیں جب ان کی عمر 90 برس تھی، اگر وہ آنکھ جھپکتے ان کی بیوی جانتی تھی وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کسی کے حامل ہیں جس کا آپ کے ساتھ حیاتیاتی تعلق نہ تھا۔ جب آپ بیمار ہیں وہ آپ کی تیمارداری کرے، جس طرح میری دادی میرے دادا کی نگہداشت کرتی تھی، وہ ہسپتال میں تھے تو وہ خیال رکھتی تھی ان کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کیسے ہو جاتے ہیں اس قدر وابستہ، جس طرح ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ
وہ ان کی نگہداشت کر سکتے ہیں ان کی تمام تر بیماری کے دوران. ہر کوئی دور بھاگ جاتا ہے ماسوائے زوجہ. درست. اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو وہ ہمارے لیے لاتا ہے ایک نشانی. وہ واحد ہستی ہے جو وہ کر سکتی ہے. میرا مطلب ہے کہ ان خلق لكم اس نے تمہارے لیے تخلیق کیے ازواج. من انفسكم اس نے تم میں سے تخلیق کیے جیون ساتھی. عربی زبان میں ایک اور سبق. آپ جانتے ہیں عربی میں لفظ من کیا ہے؟ من سے. اور لی کیا ہے؟ تک یا سے. For Allah subhanahu wa ta'ala said, did not say خلق لكم لأنفسكم أزواجا. He said خلق لكم من أنفسكم أزواجا. اس نے تم میں سے تخلیق کیے جیون ساتھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے لوگ ایک بن جاتے ہیں روحانی شعور میں اور جذباتی شعور میں. وہ نفس واحد بن جاتا جیسے کہ آیت فرماتی ہے. اس لیے جو کچھ جیون ساتھی کو نقصان پہنچاتا ہے ایک جیون ساتھی کو تو دوسرا بھی اس کی تکلیف محسوس کرے گا. اور یہی وجہ ہے ایک مفکر نے کہی بے حد دلچسپ بات. اس نے کہا خوب ہونا کیا ہے اگر خاوند اپنی بیوی کو پکارتا ہے اے میرے نفس او اے میری ذات. اس نے کہا آپ جانتے ہیں او میرے نفس من انفسكم. خود کو دوسرے کے جوت میں ڈالنا دوسرے فرض سے وہ سلوک کرنا جو سلوک آپ اپنے ساتھ روا رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے تجویز پیش کی. خلق لكم من انفسكم ازواجا. آپ جانتے ہیں زوجہ کیا ہے؟ جوڑا. آپ جوڑا بن چکے ہیں. ٹھیک ہے شادی کے بعد آپ جوڑا بن جاتے ہیں. خلق لكم من انفسكم ازواجا آپ ایک جوڑا ہیں. تب اس کا مقصد کیا ہے؟ لتسكنوا اليها تاکہ تم حاصل کر سکو سکون. اور اللہ جو آپ کے دل میں محبت اور رحمت ڈالتا ہے. اس لیے شادی کا مقصد آپ کیوں شادی کرتے ہیں؟ معاونت کے لیے. آپ اپنے ذہنی سکون کی صحیح کرتے ہیں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی. یعنی ہر جیون ساتھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذہنی سکون مہیا کرے. یک طرفہ نہیں ہے. دونوں کو چاہیے قدم آگے بڑھائیں اس مقصد کے حصول کی جانب یعنی سکون مہیا کرے دوسرے کے لیے. لتسكنوا اليها. اور بے حد دلچسپ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس نے وہ جوڑا تخلیق کیا ہے تاکہ ہم طلب کر سکیں آرام سکون آپس میں. جب اس کی طلب ہو کسی میں جو آرام مہیا نہیں کرتا کیا آپ کسی میں آرام دیکھیں گے ماحول مہیا کیے بغیر قبولیت کا یا سکون نہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جیون ساتھی ہر ایک سکون مہیا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. لتسكنوا اليها. بہت سی چیزیں جو ہم نے زندگی میں ہمیشہ کہیں اور ہمیں ضرورت ہے اس کے ہر ایک پہلو میں سکون کا حامل بننا جائے. لیکن سکون شادی کا عروج ہے. یہ بلند سطح ہے کہ اگر آپ ہر لحاظ سے سکون کے حامل ہیں تب فقرات کے حامل نہیں ہیں. اس سائڈ میں میری ضرورت ہے جو پوری ہو چکی ہے. اس پہلو میں میری ضرورت پوری ہو چکی ہے. اس پہلو میں میری ضرورت پوری ہو چکی ہے. میں نے اپنے جیون ساتھی کی ضرورت پوری کی اس پہلو میں اس پہلو میں اور اس پہلو میں اور ہر پہلو میں. اس لیے وہ سکون کی حامل ہے میں سکون کے دور میں ہوں. اس لیے مساوی لوگوں کو سکون کا یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے محبت اور رحمت کا حامل ہونا ضروری ہے. وہ دو اجزائے ترکیبی ہیں. رحمت. اکثر اوقات ہم رحم دل نہیں ہوتے اپنے جیون ساتھیوں کے ساتھ. کیا آپ کو یاد ہے کہ انسانی تعلقات کی ایک حالت کو وہ رحمت کے حامل لیتے؟ ہر ایک تعلقات میں آپ کو مہربان بننا ہے اور مہربانی محبت لاتی ہے. اور ہر مرتبہ جب ایک فرد درست ہوتا ہے کسی کے ساتھ محبت کم ہوتی ہے. یہ نیچے جاتی رحمت اوپر اٹھاتی ہے. اس لیے ہمیں یہ کیا کرنا ہے محبت کو ایک درخت کی معنی دیکھیں. اس کا پانی رحمت ہے اس کا ثمر ہے سکون. آپ اس مثال کو تسلیم کرتے ہیں؟ دوبارہ غور کریں اس پر. میں نے کیا کہا؟ محبت ایک درخت کی مانند ہے. پانی رحمت ہے
اور اس کا ثمر ہے سکون. جب تک آپ رحمت مہیا کرتے ہیں، جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانہ سلوک کرتے ہیں، تب یہ محبت کا درخت مضبوط بنتا ہے اور اس کا ثمر ہمیشہ بنتا ہے سکون کا، ایک اچھا ثمر سکون. اس لیے بطور مسلمان میں پسند کروں گا اس کا حصول ایسا ہے. اور یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے جو امام غزالی نے کہا بے حد دلچسپ. انہوں نے کہا اسلام ایک خشک دین نہیں ہے، یہ خشک نہیں ہے. اسلام دین ہے جو تمام چیزوں کو باہم منسلک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون يرحمهم اللہ، وہ جنہیں رحمت عطا کی گئی لوگوں کو رحمت دیتے ہیں، اللہ ان پر رحمت عطا فرمائے گا. اور حتیٰ کہ جب بندہ اللہ سے تعلق چاہتا ہے وہ اس کی حتمی رحمت چاہتا ہے. اس بندے کو رحمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مہربانی کا، سرد مہری کا نہیں. اور یہی وجہ ہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال قائم فرمائی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں وہ لاتے ہیں جیسے محض رحمت کا ایک حصہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وہ انسانیت کے لیے رحمت ہیں، رحمت للعالمین. تصور کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان پر تھوڑی بہت توجہ مرکوز فرماتے ہیں جو زیادہ ضروری ہے. رحمت کے کس قدر باب ہوتے ہیں، باب رحمت کیسا نہیں ہے، کیونکہ ان کی رحمت ہم سب کو چھپا سکتی ہے نیچے پر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. صلی اللہ علیہ وسلم جب خاندان ان کے قریب تر تھا کس قدر عائشہ، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حاصل کرتی تھیں. رحمت ہر جگہ. اس لیے یہ ہماری جدید مثالیں ہیں اور میرا یقین کریں جب ہم اسلام پر غور کرتے ہیں بطور قوانین کا ایک مجموعہ اور ہم اس سے روح نکال باہر کرتے ہیں، ہم مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، ہم بن جائیں گے جذبے سے خالی، کوئی احساس نہیں. آپ ایک مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ یا اخی کتنا مہربان ہے، دوستی کے لیے کیا نمائندہ شخص مہربان. آپ جانتے ہیں سرد مہری نہیں، اب مسلمانوں کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے. شریف النفسی ایک مسلمان رویہ ہے اور یہ اس کے خاندان کے ساتھ وافر ہے، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رحمت کے لیے. جیسا کہ ہم نے شریف النفسی اور رحمت کا تجربہ کیا، اب ہم محبت کا تجربہ کرتے ہیں. وہ جنہوں نے مجھے پہلے بھی سنا ہے شادی کلاسوں میں، شادیوں میں اور وغیرہ وغیرہ، انہوں نے مجھے کہتے سنا تھا کہ محبت کا ایک غلط نظریہ پایا جاتا ہے جو ہالی ووڈ کا پیش کرتا ہے اور نیز مصری فلموں اور انڈین فلموں کا. ٹھیک ہے، وہ سب کے سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ٹھیک ہے، وہ فلاں اور فلاں ہالی ووڈ پریشان نہیں ہوتا اور ہمارا اپنا ہالی ووڈ، ایشیائی ہالی ووڈ، اور وہ ہالی ووڈ کا سرمایہ کارہ ہے اور انڈیا، اور تب آپ کے پاس جہاں لاس اینجلس کا ہالی ووڈ. اس لیے یہ ضروری ہے، وہ غلط فہمی ہے محبت کا غلط نظریہ کہ نوجوان لوگ اب جنوبی ہائی اسکول میں، اب جانتے ہیں ہائی اسکول کے لوگ محبت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ مڈل اسکول جاتے ہیں، ہائی اسکول کا پہلا سال، آپ کا حیاتیاتی کلاک کہتا ہے مرد اور عورتیں، حیاتیاتی کلاک کہہ رہا ہے، تب اس کلاس میں چلنے کی اولین جگہ فکر ہو سکتے ہے یا کوئی کہتا ہے او میں محبت کرتا ہوں. یہ نہیں ہے، ماسوائے خسارہ. آپ جانتے ہیں یہ محض قبط ہے، یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے کہ جو وہ ہے. اور اندازہ کریں کہ لڑکیاں اس نے پہلی مرتبہ دیکھا اور اس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور لڑکی نے اس پر یقین کر لیا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ مرد ہیں، یعنی خواتین میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی پیروی نہ کریں. آپ جانتی ہیں وہ مرد کا ادراک ہے، آپ کو ہمیشہ سنجیدہ تعلقات بارے میں سوچنا چاہیے. یعنی کوئی نہیں آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ مرد جانتے ہیں کیسے بیٹھے اور نرم بولنے ہیں، خواہ وہ جانتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کیسے حاصل کرنا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ سوچا جائے کہ محبت ایک عہد ہے، ایک عہد ہے، اور یہی کچھ ہے. اور یہ وہ ہے جو شادی آپ کو بتا سکتی ہے کہ اکثر مرتبہ آپ یا آپ کا جیون ساتھی پریشان ہوتا ہے. میں برس مشاورت میں رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے ایک عہد کیا تھا. اس لیے محبت 3 اقسام کی ہوتی ہے. پہلی بنیادی کشش کی محبت کے معیار کے حوالے سے، حقیقی محبت نہیں ہے، احساس سے. یہ صرف کیمسٹری کی مانند ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا فرماتے ہیں؟ یؤدم بینکما،
ایک شخص پیغمبر سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے منگنی کی تھی, آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھا؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھو, لعله يؤدم بينكما لہذا وہ چیز زیادہ تعلق رکھ سکتی ہے. لأن في عيون الأنصار شاید آپ کو اس کو دیکھنے کا انداز پسند نہ ہو, شاید وہ زیادہ جذباتی ہو, یہ تو بنیادی ہے. دوسری ہے دوستی کا احساس, دوستی کی محبت. جب خاوند اور بیوی دوستی قائم کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور بے تحاشا عہد و پیمان ہے. شادی کے ساتھ وفاداری. شادی کا بدترین وقت لوگ تصور کرتے ہیں شادی مصیبت میں ہے, جس طرح ایک جہاز بلند لہروں میں. کبھی کبھار لوگ کیا کرتے ہیں جب وہ واقعی ایک بحری جہاز میں ہوتے ہیں جو بلند لہروں کا شکار ہے اور ڈوب سکتا ہے, اور وہ کیا کریں گے؟ سوچنے کا آغاز. کیا جہاز سے چھلانگ, لیکن وہ کرنے سے پہلے کیا وہ دہشت زدہ ہوئے تھے؟ کیا لائف جیکٹ. اچھا, اور اس کے علاوہ کیا کیا ٹھیک ہے, بحری جہاز کے بلند سطح پر جاتے ہیں. نکتہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کبھی کبھار, اور کبھی کبھار وہ سوچتے ہیں اہم ترین کام آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا آپ بچانا چاہتے ہیں قبل اس کے کہ آپ جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں. اہم ترین تحفظ یہ ہے بذات خود جہاز کو بچایا جائے. اگر بلند لہریں, اگر آپ جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں تو جہاز کو بچانے کے لیے کیا سوچا کہ آپ نے زیادہ خطرہ مول لیا. اس لیے توجہ کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ جو عہد کہتا ہے. اس لیے جہاز میں لوگ باہم اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں جہاز بچانے کے لیے. اب جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا تصور کرو جہاز کے دو تختے ہیں, ایک بالائی اور ایک نچلا. نچلے حصے میں لوگ, بیوی ہو یا خاوند ہو, ایک سوراخ کرنا ہے. کیا اس طرح پانی حاصل کرنا بہتر ہے؟ اگر دوسرا انہیں اجازت دیتا ہے جہاز میں سوراخ کرنے کی, جہاز ڈوب جائے گا اور وہ دونوں ڈوب جائیں گے. اس لیے اقرار محبت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری چیز ہے, I have a quick question. What's the timeline of this? کس کا دورانیہ؟ Like compared to actual marriage, like commitment comes after nikah, right? And then what about the friendship and the feeling? دوستی اور احساس کا جب آپ شادی کرتے تب آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں. So this is all after, right? سن کے بعد. آپ دیکھتے ہیں آپ حقیقی سوال سامنے آ رہا ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں درست ہدف پر. اگر میں لوگوں سے سوال لے سکتا, مجھے لینے دیں, میں نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شادی دو خاندانوں کی بابت ہے, اور یہ ایک اور اجلاس ہے ان کے خاندانوں کا, اور اپنا خاندان بھیجتے ہیں. جب آپ شادی کرتے اب اپنے طور پر شادی نہیں کرتے بلکہ آپ دو خاندانوں کو باہم اکٹھا کرتے ہیں. اور سوچنے کے حوالے سے یہ بات اہم ہے, بابت کی شادی کوئی چیز ہے کہ آپ وسعت دیتے ہیں انسانی تعلقات کو. کیا آپ کو یاد ہے انسانی تعلقات یاد رکھیں, ہم اس بات پہلے بات کر چکے ہیں, ہم خواہر نسبتی کے حامل بننے جا رہے ہیں. ساس کے, اگر آپ سوتیلے بچے ہیں, وہ لوگ شادی کرتے ہیں اور سوتیلے بچوں کے حامل ہوتے ہیں, تب سوتیلے بچوں کے ساتھ تعلقات. آپ نے ایک بڑا خاندان تخلیق کیا. اللہ فرماتے ہیں تیسری آیت, هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اللہ فرماتے ہیں لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کے دیگر لوگ اس لباس کا حامل بننے کے لیے, کسی کو گرم جوشی مہیا کرنے کے لیے, آپ کو اور آرام کو, اور اس سے ایک لباس کی معنی تصور کرتے ہیں, اور ہمیشہ اس توانائی کے حامل تھے. آپ کیا کرتے ہیں جب آپ لباس خریدتے ہیں؟ آپ کیا چھان بین کرتے ہیں؟ اچھا معیار, ہاں, کیا یقین دہانی حاصل کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فٹ ہے. Try it on to do that? یہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے, اس کے استثناء کے ساتھ. ہاں, اسٹائل, آپ اسٹائل پسند کریں گے. کیا یہ حسب استطاعت ہے؟ آپ جانتے ہیں کبھی کبھار میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے, اب اس کی استطاعت نہیں رکھتے, حسب استطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا؟ عمدہ دکھائی دینا. ٹھیک ہے, کیا گرم جوشی آپ نے اسے خریدنا ہے درست موسم کے لیے. اچھا,
اس کا مطلب ہے جب آپ شادی کرنے والے ہوتے ہیں آپ کو جاننا ہے آپ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں اس میں، اور آپ نے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ سلوک کرنا ہے بطور ایک لباس. اس بابت 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، ہر مرتبہ آپ لباس یا کپڑا خریدنا چاہتے ہیں آپ کو میٹیریل کو جاننا ہوتا ہے. لباس کے وہ شخصیت جاننا ہے. شخصیت لباس کو پرکھنے کے لیے لیبل پڑھنے کی ضرورت ہے. لکھا ہے ڈرائی کلین، واشنگ مشین میں نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی فرد کو جاننا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنی ہے وہ مطابقت رکھنے والا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ قابل فخر ہے جس کے ساتھ شادی کرتے ہیں. آپ محض لباس چاہتے ہیں، آپ کپڑا چاہتے ہیں جو آپ کو پیش کرے. نمبر 3، آپ کو آرام مہیا کرے، کہ اس لیے کہ ہم اپنے جیون ساتھی کے لباس میں اور ہم نے اپنے اور ساتھیوں کو بھی چھپانا ہے جیسا کہ لباس ہمارے لیے کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم آتے ہیں، میں کہنا چاہتا تھا لباس جو ہم پسند کرتے ہیں ہم واقعی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے ڈرائی کلین کرواتے ہیں، یقین دہانی حاصل کرتے ہیں یہ درست جگہ پر رکھا گیا ہے اور وغیرہ وغیرہ. لہذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے برباد نہیں کرتے، ہم اپنے ہی لباس کو تباہ نہیں کرتے، اور جب آپ چاہتے ہیں اسے صاف بھی کرتے ہیں. کیونکہ شادی کے زمانے کے دوران آپ نشیب و فراز سے گزرتے ہیں، اس لیے شادی داغدار ہو سکتی ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن آپ نے اسے نفاست سے صاف کرنا ہے ایک مناسب ڈٹرجنٹ کے ساتھ. اگر آپ لباس میں غلط ڈٹرجنٹ ڈالتے ہیں یہ اسے تباہ کر رہا ہے اور یہ بلند حرارت اور سکڑنے کے سبب ہے. اس لیے ضروری ہے کہ لباس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اور پورے سیزن میں محض تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ میں وہاں موجود ہوا کرتا تھا. اب نیز لوگ شادی کرتے ہیں احسان کی وجہ سے. میں یہاں موجود نوجوانوں کو بتا رہا ہوں تعلقات کا حامل بننے کا واحد طریقہ جن سے مخالف کے ساتھ شادی ہے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں اسلام میں. اس لیے آپ کے پاس 2 حق کے انتخاب ہیں، یا چھوٹی عمر میں شادی کریں اگر آپ کے والدین پسند کرتے ہیں، یا آپ کیا کریں، روزہ رکھیں اور صبر کریں. جس دوران آپ کو بچنا ہے حتیٰ کہ آپ کی شادی ہو جاتی دورانیہ، اور یہ وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. اس لیے شادی احسان کرنا ہے. کیا یہ فتنہ ہے؟ اور میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں، جب لوگ شادی کرتے ہیں کبھی کبھار یہ اس سے آتی ہے معاشرہ جو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جسمانی شکل و صورت. آپ داخل ہوتے ہیں سب وے میں، گپ شپ، رسائل، تمام خواتین نظروں کے سامنے، نیم برہنہ لباس، ٹی وی اشتہارات میں عورتیں یہ پہنتی ہیں. اس لیے نوجوانوں کی تصویر مثالی جیون ساتھی کی ایک ماڈل ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ کو اس کا حامل نہیں بننا چاہیے. میرا خیال ہے یہ وہ غلط طریقہ ہے، غلط نظریات. ایک معیار حسن، ان نوجوانوں سے احمق نہ بنے. شادی ظاہر سے بڑھ کر ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اپنے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. اب بڑی جلدی کے ساتھ تاکہ میں اہل بن سکوں کم از کم یہاں چیزوں کا احاطہ کرنے کے. شادی کچھ عناصر پہ بنیاد کرتی ہے اور ہمیں یاد رکھنے ہیں وہ عناصر. پہلا عنصر ہے ایمان اور تقوی. یاد رہے میں نے کہا تھا کہ کوئی سرد مہری نہیں دین اسلام میں، اور یہی وجہ ہے وہ مشائخ. آپ جانتے ہیں کوئی بے حد دلچسپ چیز بابا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے طلباء کو درس دینے کے اپنے طریقے میں وہ کرتے تھے، سوال یا ان کے رویے میں جھانکتے تھے تاکہ وہ بن سکیں یا قریبی ترین طلباء یا دور کے طلباء. کہ آپ کو 10 کس قدر یاد ہے؟ وہ تنظیم پسند تھے. اس لیے کوئی شخص ویسے بھی ان کے لیے جو گمان کر سکتا ہے اچھا نہیں. بابا شیخ عبد القادر جیلانی اگرچہ ابن تیمیہ اور دیگر مفکرین کہتے ہیں اچھے شخص تھے، لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ عظیم مشائخ میں سے ایک ہیں. شیخ عبد القادر وہ اپنے طلباء کی کیا کرتے تھے؟ پڑتال کہ ان کا رویہ کیسا ہے. مثلا اگر کوئی فرد اپنے خاندان کے ساتھ برے تعلقات کا حامل ہوتا تھا وہ اسے نہیں بناتے تھے دوسروں کا معلم، يؤخره، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک مثال قائم کرے.
اس لیے یہ منسلک ہے، بہت ضروری ہے منسلک کرنا رویے اور سمجھ بوجھ کو نظم و نسق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی. اس لیے ایمان اور تقوی. بھائی اور بہنوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دیر تک ہم نے اس زندگی میں رہنا ہے؟ اس کمرے میں بیٹھنا ہر ایک فرد 100 برس تک رخصت ہو چکا ہوگا. زیادہ تر اگر آپ کی عمر 5 برس ہے، اس کلاس روم میں بیٹھے ہیں، وہ ایک بڑا حوالہ ہے. تب آخرت کی زندگی آنی ہے، اور جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں اس کا تعلق ہے آنے والے زندگی کے ساتھ. ہماری شادی شدہ زندگی، ہمارے والدین سے تعلقات، ہمیں اس تقوی کی بابت سوچنا ہے. تقوی اور پارسائی، اور یہ وہ ہے جو مثالی ہے اسلام کی بابت. یہ ایسی چیز ہے جو ماورا ہے اس جسمانی شکل و صورت سے اور ظاہری طبع زندگی سے. یہ آنے والی زندگی کہلاتی آخرت. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اسے لیں اس تناظر میں، وہ سب جس کے آپ حامل ہو سکتے ہیں. نظر اندازی اپنے جیون ساتھی کی غلطیوں کی، یہ سب کچھ نہیں جاتا، وہ تلافیاں کر ڈالیں. میرا یقین کرے بھائی اور بہنوں، میں نے یہ کہا کیونکہ اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں جاتا اس زندگی میں. وہ تلافی تھی. جو کچھ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے اور شکر گزار بنتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، آپ آنے والی زندگی میں بدلہ لیں کہ حامل بننے جا رہے ہیں. اس لیے تقوی نیک کردار تعلقات کی بنیاد. اور یہ وجہ ہے اللہ فرماتا ہے 3 مرتبہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. رقابہ، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، نیز تقوی اور نیک کرداری کے حامل بنو. اس لیے ہمیں حامل بننا ہے اس تقوی کا. پہلے آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا انسانی تعلقات کے اصول، قبل اس کے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے. اللہ دیکھتا ہے ہمارے گھر کا ہر حصہ، خواہ یہ اپارٹمنٹ ہے، خواہ یہ گھر ہے. اللہ ہر فعل دیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اس لیے تقوی، پرہیزگاری، نیک کرداری بنیاد ہے ان تعلقات کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. یہ عمدہ ہوگا. ہم یہاں آدم سینٹر میں ہیں. ہمارا مقصد ہے، آپ جانتے ہیں، پھیلانا نیک کرداری اور تقوی برادری میں محض کرواتے ہوئے یاد دہانی ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور تب ہم یاد دہانی کرواتے ہیں ایک دوسرے کو تعلقات کے حوالے سے ہم اپنے جیون ساتھیوں اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں جس کی بنیاد ہو تقوی کے اس فارمولے پر. اور ایک برادری نیک کرداری، تقوی اور خدا ترسی کے حامل برادری ہے. یہ دلچسپ ہے اگر آپ یہ پھیلاتے ہیں برادری میں اور وابستگی کا وہ احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے تقوی اس کا پہلا عنصر ہے. اور یہی وجہ ہے اگر کوئی جیون ساتھی عمدہ نہیں، انہیں جاننا چاہیے کہ وہ یوم قیامت کو ہمارے اعمال نامے میں ہوگا. ہم ایک تعلق چاہتے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائے، ہمیں بہشت میں لے جائے. حتمی مقصد جہاں حتمی آرام، ایک قطعی آرام. اس لیے یہ ہے اہمیت تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کی. ہمیں سمجھنا اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. ہم اس سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہمارا فرض اور ذمہ داری کیا ہے. اسلام کے مطابق بطور میاں بیوی ہمیں اس کا حامل بننا ہے. دوم، کامیاب شادی کے عناصر یہ ابلاغ ہے. یہی میں نے کہا ہر لیکچر میں جو 1 گھنٹے تھے، بھائی یاسین جانتے ہیں 1.5 یا 2 گھنٹے کے تھے، ہم تیزی سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ ہم مہارتوں کا تجربہ کرتے تھے. تقوی اور پارسائی میں اضافے کے لیے اور نیک کرداری انشاءاللہ ہم وہی کریں گے. اور میں وعدہ کرتا ہوں ہر دوسرے اتوار ایڈم سینٹر میں ابلاغ ہے. ابلاغ ہے. ہم میں سے اکثر جو نہیں جانتے کیسے بات کریں حتیٰ کہ ایک دوسرے سے، ہم اس مسئلے کے حامل ہیں. سن لیں، ایک لطیفہ ہے. لوگ کہتے ہیں شادی کے آغاز میں خاوند بات کرتے ہے اور بیوی سنتی ہے. کیا آپ نے کبھی وہ سنا تھا؟ تب بات آگے بڑھتی ہے، تب بیوی بات کرتی ہے اور خاوند سنتا ہے. کبھی کبھار وہ بیوی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور تیسرا نقطہ خاوند اور بیوی بات کرتے ہیں اور ہمسائے سنتے ہیں. بھائی انہیں بتائیں کوئی نہیں سن رہا. اس لیے یہ ابلاغ ایک مسئلہ ہے.
ہمارا نمونہ کیا ہے؟ کون ہمارا نمونہ ہے؟ مثالیں کون؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کہہ رہے ہیں، آج میرے خطبے میں کون تھے؟ خطاب تھا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں ہم بذات خود کرتے ہیں بے تحاشا بدسلوکی، اسلام کی غلط سمجھ بوجھ. اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، اگر آپ ایک نمونے کے حامل بننا چاہتے ہیں، آپ کو جاننا ہے نمونہ کس بابت ہے، کیونکہ ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت اسلام کے عقیدے کا ایک حصہ ہے. اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ہم حقیقی مسلمان نہیں. آپ کو لازماً پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بڑھ کر. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے ایک مثال سے بڑھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاندار ابلاغ فرمانے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو دہرایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے حتیٰ کہ مخاطب سمجھ جاتا تھا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. اگرچہ وہ بے حد خوش بیان ہے، وہ کوئی گنجائش نہ چھوڑتے تھے غلط فہمی کی. اور مجھے بذات خود وہ سیکھنا ہے، کیونکہ کبھی کبھار میں کچھ کہتا ہوں لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں اکثر اوقات. اور وہ ایک شاندار سامع تھے، وہ سماعت فرماتے تھے. اور یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا، اگرچہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس نے فرمایا وہ کیسے سنتے؟ ہر کوئی آتا ہے اور وہ انہیں سننا جاری رکھتے ہیں. قالوا هو اذن. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے قل هو اذن خیر. وہ اچھی قوتیں سماعت رکھتے ہیں، جو کچھ اچھا ہوتا ہے وہ اسے سنتے ہیں. لوگوں کو سننے کی اہلیت کے حامل ہیں اور سمجھ بوجھ اور ان کا ابلاغ سر انجام دینے کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دیتے ہیں لوگوں پر، پوری توجہ دیتے ہیں لوگوں پر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کسی سے بات کرتے تھے کسی کے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے، کبھی ایسا نہ کیا. اگر کوئی کہتا ہے یا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نہ کیا کرتے تھے ایسا کہ وہ کبھی نہ پھیرتے تھے اپنا منہ. وہ کیا کرتے تھے؟ کون حدیث مبارکہ جانتا ہے؟ وكان اذا التفت التفت جميعا. وہ دیکھتے کسی کی جانب پورا جسم موڑ کر، اس طرح نہیں. ہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں. وكان اذا التفت التفت جميعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اگر وہ بات کرتے تو وہ دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات بھی، لیکن وہ زیادہ تر صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسکراتے. دوبارہ کیا غلط ہے جب ہم مذہبی بنتے ہیں. ہمارے پاس ایک عمدہ نوجوان ہے جو خوش مزاج تھا، پر لطف، مسجد میں آنے کا آغاز کیا. آپ جانتے ہیں بڑی مسواک رکھتا ہے، اب لہذا اچانک ہی تیوری چڑھا کر دیکھتا ہے. کیا غلط ہے؟ کیوں اخی بن گئے ہیں اس قدر تیوری چڑھانے والے اور زندگی سے اس قدر ناراض؟ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بھائی، اے بہن، ہو سکتا ہے کوئی بہن ایسی ہے لیکن مجھے نہیں ہے اس قدر تجربہ، لیکن ہو سکتا ہے لوگ ایسا کرنا شروع کرتے ہوں، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دینداری سخت ہو رہی ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابلاغ. محدث. وہ اس شخص کو احساس دلاتے جو ان کے ساتھ بات کر رہا ہے. اب 4 چیزیں ابلاغ کی بابت آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں. اس میں خطرناک ترین کام یہ کہ میاں بیوی اپنی توقعات کا اظہار نہیں کرتے. آپ کو اپنے جیون ساتھی کو بتانا ہے کہ آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں، وہ فرض نہیں کر سکتے. اور بھائی نے میری مدد کی جس کی بے حد عمدہ پیشکش ہے جب ہم ابلاغ سر انجام دیتے ہیں. اس میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ ذہن پڑھنے والا نہ بنے، ذہن مت بڑھیں، یا آپ نے جاننا ہے میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے. میں نہیں رکھتا وہی، آپ نے بتانا ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. ایک چیز ہم کہتے ہیں بطور میاں بیوی، جب آپ ابلاغ کرتے ہیں احساسات کا اظہار کریں، فیصلہ صادر کرنے کا نہیں. آپ جانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک فرد دوسرے سے کہتا ہے مجھے یقین ہے آپ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ غلط، یہ فیصلہ صادر کرنا ہے. مجھے یقین ہے آپ یہ ہیں،
جب آپ یہ کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کیا حملہ، فی الفور جستجو کرتا ہے یا اپنا دفاع کرتا ہے، لیکن کیوں زیادہ تر ہم ابلاغ میں ناکام رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اور جب آپ یہ کرتے ہیں، میرا انداز رہا ہے کاؤنسلنگ کے دوران آپ کی جانب کتنی انگلیاں ہیں؟ کتنی انگلیاں ہیں؟ 3۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں آپ کو 3 کہہ رہی ہیں، 1 سے زائد، 1 کی نسبت 3، لہذا آپ غور کریں میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے اچھا ابلاغ فیصلہ صادر نہیں کرتا، احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے احساس کے بارے میں مخصوص بنے، کہیں میں ایسا محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ سے، اور اگر کوئی چیز موجود ہے جو اس احساس کا سبب بنی ہے، شناخت کرائیں اسی احساس کا سبب کیا ہے، اور تب احساس لوگوں نے کہا آپ کی وجہ سے وقت پر نہیں ہو رہا ہے، مجھے نظر انداز کیا گیا، تاکہ میاں بیوی، کیا آپ جانتے ہیں درست طور پر کہ دوسرا فرد کیا محسوس کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں دوسرے فرد کو کیا کرنا چاہیے؟ وصول کنندہ اسے چاہیے فیڈ بیک دے، احساس کا جواب دینا چاہیے، وگرنہ آپ ایک مہربان فرد نہیں ہیں، آپ رحیم نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اذیت میں ہوں، آپ نے کہا میں تو نہیں ہوں، آپ اذیت میں ہیں، آپ کو اذیت میں نہیں ہونا چاہیے، میں غمگین ہوں، میں نہیں جانتا آپ کیوں غمگین ہیں۔ مت مجروح کریں احساس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی کو لانتا نہیں کر سکتے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ انہیں بتا رہے ہیں اپنے احساس کو برطرف کرتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کیوں غمگین محسوس کر رہے ہیں؟ کیا میں کر سکتا ہوں تاکہ آپ بہتر محسوس کر سکیں؟ اور اس کے لیے یہ ابلاغ کا محض خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم پورا علاج کریں گے ابلاغ پر۔ میرا وعدہ ہے اتوار کو بلا شک ابلاغ گھریلو مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوتا ہے، لوگوں کی درست فیصلہ سازی میں مدد کرتا ہے۔ بطور میاں بیوی بچوں کی بہترین پرورش، کیونکہ بچوں کو پروان چڑھانے کے طریقے پر بات کر رہے ہیں، میں یہاں ذرا رکھوں گا کیونکہ میرا خیال ہے 2 منٹ میں اذان ہونے والی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر آپ محبت کرتے ہیں اس کا اظہار کریں، اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کو تیار ہونا ہے، اور یہاں ہمارے پاس محدود سہولیات، اس لیے انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے نصف گھنٹے بعد۔ ہنوز مزید نکات آپ کے ساتھ میں پیش کرنے ہیں اسے ختم کرنے سے پہلے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ابلاغ میں کئی مسائل ہیں، میں نے تذکرہ نہیں کیا، میرا خیال ہے اس کے لیے 2 گھنٹے کا اجلاس درکار تھا، اس پر بات کرنے کے لیے جو عناصر ہیں ابلاغ کے۔ در حقیقت کچھ کتب تحریر کی گئی ہیں ابلاغ کی بابت، ازواجی ابلاغ میں یا شادی میں ابلاغ، کیونکہ یہ اس قدر اہم میدان ہے کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب میں تیسرا نقطہ بیان کروں گا، اسلامی ذمہ داریوں کی تکمیل۔ اسلام جس نے رکھا ہے ہر چیز میں صاف شفاف نقش انسانی تعلقات کے حوالے سے، اس لیے ازواجی تعلقات میں ذمہ داریاں ہیں، اور اس میں کیا ہیں؟ ذمہ داریاں اور حقوق، باہمی حقوق اور باہمی ذمہ داریاں۔ سنہری اصول: مت مانگو اپنے حقوق اپنی ذمہ داری سے پہلے اپنی ذمہ داری پوری کریں، تب مجھ سے مانگیں حقوق، لیکن غصب نہ کریں دوسروں لوگوں کے حقوق کیونکہ کسی نے آپ کے حقوق غصب کیے، یہ قابل قبول نہیں ہے اسلام میں۔ اپنے حقوق کی تکمیل کریں جو بھی ہیں، آپ جس قدر اپنے حقوق کی تکمیل کر سکتے ہیں تب دوسرے فرد نے بھی تکمیل کرنی ہے اپنی ذمہ داریوں کی۔ اور آپ جانتے ہیں کیا خاوند کی ذمہ داری اسلام میں، بیوی کی ذمہ داری کیا ہے اسلام میں، اور وسعت پذیر خاندانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے ساتھ ساتھ؟ دلہے کی ماں، دلہن کی ماں، خاوند کی ماں، بیوی کی ماں، اہم ترین اسلامی ذمہ داریاں ہیں میاں اور بیوی کے لیے۔ سلوک کرنا باہم مہربانی سے، یہ ایک ذمہ داری ہے، لازمی ہے، اسے موجود ہونا چاہیے۔ اور علماء کہتے ہیں یہ اہم ترین حق ہے میاں اور بیوی نے سلوک کرنا ہے شرافت کا، رحم دلی کا۔
اور یہی وجہ ہے کچھ علماء کہتے ہیں This ميثاق غليظ مضبوط عہد جو آپ کرتے ہیں اس کا حصہ آشکار کرتا ہے کہ آپ نے فرد کے ساتھ وعدہ کیا تھا معروف مہربانی کے ساتھ. اس لیے نمبر 1 کوئی بھی سلوک جو اس اصول کو نظر انداز کرے ایک خلاف ورزی ہے اس ذمہ داری کی، اگر کوئی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ جیون ساتھی انہیں مہیا کرنا ہے ماحول اپنے خاوند اور بیوی کو جس میں وہ محسوس کریں کہ ان سے محبت اور احترام پر مبنی سلوک کیا جا رہا ہے، اور نیز ماحول جہاں فرد محسوس کرتا ہے محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے. تحفظ یہ باہمی ذمہ داری ہے میاں بیوی کی. خاوند جس نے اپنی بیوی کو تحفظ دینا ہے مالی امور کے حوالے سے، جسمانی تحفظ کے حوالے سے، روحانی تحفظ کے حوالے سے، اور بیوی نے تحفظ دینا ہے خاوند کی روحانیت کو، اس کی جائیداد کو، اور اسے جذباتی تحفظ دینا ہے ایسے جیسے وہ کرتا ہے. اس لیے یہ ایک باہمی ذمہ داری ہے تحفظ کی. عربی میں یہ کیا کہلاتا ہے آپ جانتے ہیں کیا؟ یہ ہے جب آپ شادی کرتے ہیں آپ کیا بنتے ہیں؟ محسن. آپ جانتے ہیں کیا انگریزی میں قلعہ ہے. آپ جانتے ہیں قلعہ جنگ میں جہاں لوگ محفوظ ہوتے ہیں. جب آپ شادی کرتے ہیں آپ بن جاتے ہیں ایک خول کی مانند، ایک ڈھال کی مانند. آپ جانتے ہیں صاحبان، گرمی سے حفاظت، سردی سے اور تمام دیگر چیزوں سے، اور یہی وجہ ہے لفظ مسکن سے ہے، گھر سے، مکان. اس لیے یہ اسلامی ذمہ داریاں ہیں میاں بیوی کو جاننا چاہیے. وسعت پذیر خاندان کی ذمہ داری دانشمند خاوند بیوی یہ جس نے ابھی رکھے متوازن تعلقات ان کے والدین کے ساتھ اور تعلقات ان کے جیون ساتھی کے ساتھ، اپنے والدین کی ذمہ داری کی تکمیل کرتے ہوئے، اور ذمہ داری ان کے خاوند اور بیوی کی اور بچوں کی. اور قلعہ قائم ہے، لیکن میں اسے جلدی بیان کروں گا، مزید کہنے کی گنجائش ہے بنسبت جو کچھ میں نے ابھی کہا. اعتماد ساتھی، جذباتی اعتماد. جذباتی اعتماد کیا ہے؟ میاں بیوی جب آپ شادی کرتے ہیں آپ ایک خطرہ مول لیتے ہیں، اور جب ہم شادی کرتے ہیں ہم ایک خطرہ مول لیتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں ہے اگر آپ اس میں خطرہ شامل نہیں کرتے؟ اور مثلا آپ صبح گاڑی چلاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، خطرہ. آپ کے دفتر میں کیا ہے؟ خطرہ. آپ جانتے ہیں آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں، خطرہ شامل ہے. آپ شادی کرتے ہیں، اس میں خطرہ شامل ہے. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ رحمك الله يا اخي. خطرہ آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ بناتے ہیں. آپ نے کہا آپ میاں بیوی ہیں کہ میں یہ ہوں، میں آپ کو اپنا آپ دے رہا ہوں، میں آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں. اگر وہ احساس کچلا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مجروح ہوتے ہیں کیونکہ آپ غیر محفوظ بناتے ہیں. اس لیے میاں بیوی انہیں قابل بھروسہ بننا ہے اسے غیر محفوظ حالت کے حوالے سے جس میں وہ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. اس لیے جذباتی اعتماد کی خلاف ورزی فاصلہ تخلیق کرتی ہے. ایک فرد کسی پر ایک مرتبہ اعتماد کرتا ہے اپنے احساسات کے ساتھ، اگر وہ مجروح ہوتے ہیں، وہ دوسری مرتبہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مجروح ہوتے ہیں، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں اپنی ڈھال. آپ اس کا تعلق پسند نہیں کرتے. مزید یہ بن جاتا ہے بالکل درست، آپ دیوار کھڑے کرتے ہیں، جنگلے. اور یہی وجہ لوگ کبھی کبھار وابستہ نہیں ہو سکتے جذباتی طور پر کیونکہ ان میں سے ایک مجروح ہو رہا ہے. کئی مرتبہ مالی بھروسہ پایا جاتا ہے، بے شک. اور ایک اور مسئلہ ہے، ہم اس کی بابت بات کریں گے انشاءاللہ. ہم مالی مسئلے پر بات کریں گے جس میں لوگ مبتلا ہیں. جب وہ شادی کرتے ہیں مجھے تصور نہیں کیا کرنا چاہیے کہ یا آپ کو تصور نہیں کرنا چاہیے کیا ہم سب کو کہ ہمارے جیون ساتھی موجود ہیں ہمارا مال حاصل کرنے کے لیے یا ہمیں حاصل کرنے کے.
اور وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں چاہیے ایک رویہ پیش کرنا کہ ہم لالچی ہیں. آپ جانتے ہیں جو ایک فرد کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے تو محض میرے مال کے لیے میرے ساتھ شادی کر رہے ہو. اس لیے بطور میاں بیوی اعتماد کو زد نہ پہنچائیں جائیداد کی یا مال کی. ازواجی تعلقات کی توقیر کرنی چاہیے. بدقسمتی سے مسلمانوں کے مابین بے وفائی کا بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ یا کبھی کبھار کوئی کام کرتے ہیں بیوی کو لا علم رکھتے ہوئے، بالخصوص مرد آپ جانتے ہیں، اور بعد میں بیوی کا علم میں آتا ہے کہ اس کا افیئر چل رہا ہے. اسلام میں سخت سزا ہے بدکاری کی، وہ بے حد سنگین کام ہے. اس لیے افسوس کہ ہم اعتماد کھو بیٹھتے ہیں. خاوند ای میل کو وصول کرتا ہے، میری بیوی اس بابت نہیں جانتی، اس کی بیوی یا بیوی وصول کرتی ہے، وہ کہتی ہے او ہاں آپ کی ای میل ہے، آپ کا ایک نیا ایڈریس ہے، ایسا کیوں؟ نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس لیے آپ بہت گمان ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں یا خاوند کے 2 سیل فون ہیں، الحمدللہ میرے پاس 1 سیل فون ہے. آپ جانتے ہیں 2 سیل فون رکھتے ہیں، ان میں سے ایک کا بیوی نمبر نہیں جانتی، اور وہ ہمیشہ آپ جانتے ہیں اس کے علم میں آتا ہے، گھر میں بل آتا ہے اور اس کے پاس 1 سیل فون تھا جس کے بابت اس نے کبھی نہ بتایا تھا. یا خاوند کہتا ہے کہ میری ایک میٹنگ ہے، اور بیوی کے علم میں آتا ہے کہ جہاں اس نے کہا تھا کہ اس کی میٹنگ ہے وہاں ایک دکان ہے، اور وہ گھر واپس آتا اور کہتا ہے وہ میٹنگ میں تھا. اس قسم کی تمام چیزیں بد اعتمادی پیدا کر سکتی ہیں میاں بیوی کے درمیان. اور اسلام میں ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہم جانتے ہیں جب ایک فرد شادی کرتا ہے وہ فرد دلچسپی لے رہا ہے دوسرے فرد کے احساسات میں. اس فرد نے ایک عہد کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے دیانتدار رہنے کا، اور اس شخص نے اعتماد اور عہد کیا ہے اللہ کے سامنے کہ وہ دھوکہ نہ دے گا اپنے جیون ساتھی کو. اور یہ ٹھیک ہے، اس بابت کہنے کو بہت کچھ ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نیز کئی چیزیں ایسی ہیں جو سبب بنتی ہیں اعتماد کو بیٹھنے کا، کئی چیزیں ایسی ہیں جو اعتماد کو تقویت دیتی ہیں اور مضبوط بناتی ہیں. باہمی احترام اور رحم دلی. میاں بیوی کبھی کبھار ایک دوسرے کو مسلمہ لیتے ہیں، اس لیے بے ادبی یہ کبھی کبھار بن جاتا ہے ایک نارمل رویہ، بے توقیری. کوئی چیز اگر فرد نے کہی درست الفاظ بولتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ تو وہ کچھ بہا لے جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر آپ ویکیوم مشین دیکھتے ہیں، جب آپ ویکیوم کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ گرد غبار باہر نکالتے ہیں. کبھی کبھار آپ تمام تر محبت کو کھینچ باہر نکالتے ہیں، اسے نکال باہر کرتے ہیں. آپ ویکیوم کرتے ہیں، آپ اسے باہر نکال دیتے ہیں دوسرے فرد کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، آپ انہیں خالی کر دیتے ہیں محبت سے، کیونکہ ہم مظاہرہ نہیں کر رہے رحم دلی کا. اس لیے ہم نے بات کرنی ہے درست انداز سے، مہربان الفاظ کے ساتھ. کوئی لانتا نہیں، کوئی ناروا زبان نہیں، کوئی جسمانی ناروا سلوک نہیں، کوئی جذباتی ناروا سلوک نہیں. اور اگر تم یہ سب کرتے ہو میں تمہیں طلاق دینے جا رہا ہوں، اگر تم یہ کرتے ہو میں تمہارے ساتھ سونے نہیں جا رہا، اگر تم یہ کرتے ہو میں مظاہرہ نہیں کرنے جا رہا تمہارے ساتھ عمدگی کا، اگر تم یہ کرتے، تمام اقسام کی دھمکیاں. بہنیں ان کی اپنی دھمکیاں ہیں، بھائی ان کی اپنی دھمکیاں ہیں، اور وہ سب کے سب اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ دوسرے فرد کے حقوق یا ان کے احساسات شادی میں، شادی قابل بھروسہ ہے کبھی کبھار، یہ نہیں ہے. یہ شادی شدہ ہیں جو لوگ جو وہ چیزوں پر اعتماد حاصل کرتے ہیں، کیونکہ زندگی سہل نہیں ہے. شادی محض نہیں ہے جیون ساتھی کے ساتھ رہنا، بلکہ جیون ساتھی اسے ایک چھت بننا ہے ان کے سر کی. آپ کرائے کی بابت متفکر ہوتے ہیں، آپ کے بلوں کی پریشانی ہے، آپ کو مالی امور کا خیال ہے، آپ کو ملازمت کی فکر ہے، عراق میں جنگ کا مسئلہ ہے، کئی چیزیں آپ شکار ہوتے ہیں کبھی کبھار دباؤ کا. اور دانشمند جوڑا کہ دباؤ کا مقابلہ کیسے کر اور اپنے تعلقات کو داؤ پر لگائے بغیر. اور ہم سب اپنی ہی اعتماد سازی میں ناکام ہوتے ہیں، اور یہ دباؤ کا شکار بناتا ہے ہماری شادی کو. غصے پر قابو رکھنا، بہت سی شادیاں برباد ہو جاتی ہیں یار لوگ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کیسے اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا ہے. ان کا غصہ بے قابو ہوتا ہے، بس زبانی بطور ایک بہانہ استعمال کی جا رہی ہے غصہ باہر نکالنے کے لیے. وہ فرد پرسکون نہ ہوگا تا وقت ہے کہ وہ مرد یا عورت نہ چلائے، پھیپھڑوں کا پورا زور لگا تمام ہمسائے سنتے ہیں، اور تب وہ فرد پرسکون ہوتا ہے تمام تر نقصان کرنے کے بعد.
اور کبھی کبھار آپ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کیا جسمانی کام. اس لیے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ بھی جاننا کہ کیسے کنٹرول کرنا ہے اپنے مزاج کو اور سوچنا ہے عمل کرنے سے پہلے. اور میں آپ کو ایسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ماحول کو کھچاؤ کا شکار بنا دیتی ہے. بچے بھی متاثر ہوتے ہیں. بے تحاشا چلانا اور بے تحاشا چیخنا. جہاں آپ کو سمجھنا ہے بچوں کو بنی نو انسان وہ اس گھر میں ایک شے نہیں ہے. آپ انہیں نظر انداز کر کے چلاتے ہیں جیسے وہ موجود ہی نہیں ہے. جب آپ چلاتے ہیں ان کے دل سہم جاتے ہیں. جب باپ اور ماں ایک دوسرے پر چلاتے ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, خائف ہو جاتے ہیں, ان پر ثبت ہو جاتی ہے ایک مسخ شدہ تصویر شادی کی بابت. لہذا جب وہ بذات خود شادی شدہ ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے اپنے خاوند پر کیوں اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا اپنی بیوی پر اعتماد. وہ نہیں جانتے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. وہ جانتے نہیں انہیں اپنے خاوند کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے کیونکہ جو کچھ گھر میں سنا تھا چیخنا چلانا لان تان. اس لیے محتاط رہیں. مقررہ بے شک ایک کلی مسئلہ ہم نے غصے کے انتظام و انصرام پر بات کرنی تھی اپنے سلسلے میں آغاز سے. کیا آپ کو یاد ہے میں نے غصے کی حکمت پر عملی بات کی تھی. ایک کلی ہے آپ نے نوٹ دیکھ. غصے کی حکمت عملی کیا ہے؟ جسمانی تعلقات اور آشنائی. آشنائی کے 3 درجے ہیں. پہلا روحانی آشنائی ہے. میاں بیوی انہیں کم از کم نماز اکٹھے ادا کرنی چاہیے اگر وہ نماز نفل ہے کیونکہ روحانی آشنائی اہم ہے. اور وہ جو اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں. کیا آپ نے وہ نعرہ سنا تھا؟ ہاں اکٹھے نماز ادا کرو اکٹھے رہو لیکن نماز پڑھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آپ کی مدد فرمائے بہتر جیون ساتھی بننے میں. اپنی نماز میں اپنے جیون ساتھی کے خلاف دعا نہ کریں. وہ اکٹھے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے رحمت اور برکت نازل فرمائے تعلقات میں. اور آپ جانتے ہیں کیا چاہے ہم کچھ سوچیں ہم کر سکتے ہیں. ہم محدود ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لامحدود طاقتیں ہیں دل تبدیل کرنے کی. لامحدود اور قطعی طاقت لوگوں کو باہم اکٹھا کرنے کی. ہمیں اللہ سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو یاد رکھنا ہے اس ازواجی تعلق کے حصے کے طور پر یہ ابلاغ کرنے کی اہلیت کا حامل ہونا بات کیے بغیر. محض باہم اکٹھے ہونا اکٹھے بیٹھنا اکٹھے کھانا. ہمارے رسول تشریف فرما ہوا کرتے تھے. اور سنیں جو لوگ شادی شدہ ہیں میں ان کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں نہ ہی کلاس کے اختتام پر یا اپنے روبرو میں ایسا نہیں کروں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کا ایک لقمہ لیا کرتے تھے اور اس میں سے کچھ اپنے منہ میں رکھتے اور بقایا عائشہ کو دیتے یا اگر عائشہ پہلا لقمہ لیتی اور بقایا ان کے منہ میں رکھتی. یہ سنت مبارکہ ہے. لوگ رومانس کی بات کرتے ہیں فرانسیسی رومانس انگریزی رومانس. یہ کیا حماقت ہے. وہ کیا کریں جو سنت ہے جیسا کہ سنت خصوصی ہے ہم جانتے ہیں. اس لیے وہ انہیں دیتے خوراک کا لقمہ بقایا اپنے دہن میں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھر آتے اور فرماتے یا عائشہ میں تھکا ہوا ہوں وہ نہ فرماتے ٹھیک ہے میں کمرہ بند کرنے جا رہا ہوں اور کوئی مداخلت نہیں کوئی شور نہیں. ان کے پاس محض ایک کمرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہائشی کمرہ یا مصطفیٰ اور کھانے کی میز ٹھیک ہر چیز اسی ایک جگہ پر. اس لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے عائشہ بیٹھی تھی رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں ہلکی سی نیند لیتے ہوئے. اس کا تصور کریں. آپ بات کر رہے ہیں بابت حقیقت میں آشنائی اور رومانس انگریزی ادب سے اور ہالی ووڈ کی تمام قسم کی فلموں سے. آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرنا چاہیے. نہ صرف وہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رات کو نماز ادا کیا کرتے تھے تہجد عائشہ سو رہی ہوتی ہوں گی ان کے ساتھ. وہ رات کو کھڑے تھے نماز کے لیے کوئی خصوصی کمرہ نہیں. کبھی کبھار ہمارے گھر میں آپ جانتے ہیں ہم سونے کے کمرے میں نماز ادا کرتے ہیں اور دوسری چیز ہم کسی پر یقین رکھتے ہیں. امریکہ میں وہ کس تقسیم پر یقین رکھتے ہیں چیزوں کی تقسیم پر. ہم اپنے آپ کو تقسیم کرتے ہیں کام اور کنبہ معدہ. کیا ہم کامل نہیں ہیں؟ ہم تقسیم شدہ ہیں. اور اس لیے جب آپ کام پر جاتے ہیں آپ نے یہ ہاتھ لیا تب خاوند ایک دوسرا ہاتھ اور کبھی کبھار متضاد. آپ جانتے ہیں ایک کتاب ہے
ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ، وہ شخص جو دو شخصیات کا حامل تھا، ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ. دیکھیے میں جیکل اینڈ ہائیڈ، میں دیکھیے آپ سے سیکھ رہا ہوں. کبھی کبھار مذاق ہوتا ہے کلاس میں ہنسنا. اور اچھا جیکل ہائیڈ، اس لیے کبھی کبھار جیکل کہتا تھا کیا تم کام پر جانا چاہتے ہو؟ تم ہر وقت مسکراہٹ میں کھیلتے ہو. ایک عمدہ شخص، اور کیا کیونکہ ایسے ہی کاروبار کرتا ہے آپ کو حقیقت میں پبلک ریلیشن کرنا، وہ اسے پی آر کہتے ہیں. تمہیں اپنے باس کے ساتھ اچھا عمدہ بننا، لیکن گھر پر آپ نے اسے مسلمہ لینا. جہاں پر جا رہے ہیں چیخنے چلانے، گھر پر رہنا ہے چلاتے ہوئے. آپ نتیجہ جانتے ہیں. اس لیے ہر ایک کے ساتھ عمدہ، لیکن اپنے جیون ساتھ کے ساتھ برے. یا ایک شخص، یعنی آپ جانتے ہیں مسجد میں مختلف ہے بنسبت گھر کے. اسلام میں ہمیں ہونا ہے، ہم چیزوں کو باہم منسلک کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بے حد اہم ہے. اس لیے یہ مہربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اپنے کنبے کے ساتھ بہترین ہیں. جب وہ آتے ہیں وہ زیادہ خوش مزاج بن جاتے ہیں. وہ ہر ایک سے مسکراتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ مسکراتے تھے، لیکن وہ زیادہ مسکراتے تھے اپنے جیون ساتھی اور بچوں کے ساتھ. وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی پر مہربان، بلکہ اپنے کنبے پر زیادہ مہربان. ہر کسی کے لیے مخیر، اپنے جیون ساتھیوں کے لیے زیادہ مخیر. ٹھیک ہے. اس لیے یہ وہ کچھ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اسی قسم، آپ جانتے ہیں، آشنا کی بات. اس لیے میرا خیال ہے لوگوں کو چاہیے اس بابت سوچنا، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رحمدانہ وابستگی اس حوالے سے. بے شک میں نے یہاں کچھ نکات پیش کیے ہیں زیر بحث لانے کے لیے اتوار کے اجلاس میں. انشاءاللہ سسرالیوں کا کردار، سسرالی ایک سانحہ ہو سکتے ہیں، یہ ایک رحمت ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام میں موجود ہے اس کی تعلیمات کہ سسرالی آپ کے خاندان کا حصہ ہیں. جب آپ شادی کرتے ہیں آپ سسرالیوں کے حامل بنتے ہیں، آپ کو ان پر مہربان ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کیا وقوع پذیر ہوتا ہے اگر ایک خاوند اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے تمہاری ماں ایک بری خاتون ہے، تمہارا باپ ایک برا شخص ہے، بالکل ایسا ہی، اور تمام خاندان کو لعن طعن اور انہیں گالیاں دے. آپ کیا سوچتے ہیں وہ فرد کہے گا کہ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو کسی کے خاندان پر لعن طعن کر رہا ہے اور کہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو؟ وہ آپ سے نفرت کریں گے قطعی طور پر. اس لیے کبھی کبھار ہم ضد کرتے ہیں توہین کرنے پر دوسرے فرد کے خاندان کی. یہ آپ کا کام نہیں ہے. اگر جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس سے لا تعلق کریں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معروف تعلقات بحال کریں، مہربان تعلقات. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا خاوند کی ذمہ داری ہے اپنی ماں کو اجازت نہ دے اپنی بیوی کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کی، یا اپنی بیوی کو اجازت اپنی ماں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کی. ایک دانش مند فرد ان دونوں کے لیے توازن قائم رکھے گا اور محبت کا ماحول تخلیق کرے گا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. سماجی زندگی، کبھی کبھار ہماری سماجی زندگی بنتی ہے بے حد نیز کچھ عناصر جو لوگوں کو جدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ فروغ دیتے ہیں ایک ایسی سماجی زندگی کو ازواجی نہیں ہے. وہ نہیں ہے جس میں دونوں شریک ہوں یا اس کی بابت اکٹھے سوچیں. خاوند کے اپنے دوست ہیں، بیوی کے اپنے دوست ہیں. اور میں بحث کر رہا تھا ایک بھائی کے ساتھ، یعنی بھائی نسیم، جس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ جوڑے آدم سینٹر میں دیکھے، انہیں ایک دوسرے کو شناخت کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کو وہاں اکٹھا کھیلنا ہے، وہ وہاں اکٹھے ملتے ہیں وغیرہ. سماجی زندگی کا ماحول تخلیق کرنے کے لیے جو معاون ثابت ہوتا ہے اچھے تعلقات استوار کرنے میں، وہ جو کنوارے ہیں، آپ کو دوبارہ اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کرنے ہیں، یا آخری اس سے مزید ہراساں نہ کریں. ٹھیک ہے، میں کئی مرتبہ اس پر پیٹتا رہا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ سوچا جائے اپنی سماجی زندگی کا. ہمیں آپ کی سماجی زندگی تبدیل کرنی ہے. کس لیے؟ آپ کے جیون ساتھی کے لیے. کہ کیا ضرورت ہے نیز. اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ اگر لوگ جیون ساتھی کے بغیر رہتے ہیں سماجی زندگی میں، کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار خاوند ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے اور اپنی بیوی گھر میں تنہا ہے، یا بیوی جاتی ہے ہمیشہ دوستوں کے ساتھ. اور خاوند، ہمیں ایک سماجی زندگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جہاں ہم لوگوں سے اکٹھے ملنے جائیں، لوگوں سے بات کریں، لوگوں سے ملیں، اس قسم کی سماجی زندگی کو فروغ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوستوں کے حامل نہیں ہو سکتے. میں نے وہ نہیں کہا. آپ کے اپنے دوست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دوستی جس کا آپ آغاز کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ یا تنہا، نہیں ہونی چاہیے
ज्यादा अहम बनिस्बत समाजी जिंदगी से, ठीक है, हमारी बरादरी से मुतालिक बेहद अहम, क्योंकि बतौर मुसलमान ये गुमराही की वजह से है। जब आप अपनी ज़ात के जरिए, हत्ता कि बतौर एक ख़ानदान, खुद ख़ानदान इस कदर ताख़ीर समझ जाता है, जब उन्हें बताया जाए गुमराह हो जाते हैं, तब वो एक बरादरी की तलाश कर रहे होते हैं। ये आगाज़ से ही होना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें छुट्टी लेनी चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? कौन इत्तेफाक नहीं करता? छुट्टी का दौरानिया बतौर ख़ानदान और बरसबील तज़किरा बेहतरीन वक्त जो आप अपने ख़ानदान के साथ गुजारते हैं, बिलखसूस जब आप काम के लिए दूर होते हैं, और अगर आप कंपनी से दूर हैं, और अगर आप सवार हैं एक गाड़ी में, आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, अपने ख़ानदान के साथ बातें करते हैं वगैरह। जब आप दूसरी जगह जाते हैं, आप ख़ानदानों को मिलते हैं और वगैरह वगैरह। छुट्टी गुजारना बेहतर होता है, और मैं भी अपनी छुट्टी से लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ अपने ख़ानदान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं अपने आबाई वतन जाता हूँ सूडान, ज़ाती वक्त मियाँ बीवी, कभी कभार मियाँ बीवी को तन्हाई की ज़रूरत होती है कि कभी कभार बच्चों को देखभाल करते हैं और उन्हें तन्हाई की ज़रूरत होती है। माल का मसला, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, इस बाबत सोचें, मत करें पहले ज़रूरत से ज़ायद खर्च। आप जब आप कमा रहे हैं, क्योंकि आप अज़ीद में मुबतला होंगे, जब आप शादीशुदा होंगे, अपने बिल अदा करने हैं, आप भी और बाद में भी। इसलिए अगर आप बड़ी गाड़ी हासिल करते हैं कि आपको $700 अदा करने होते हैं, आप जानते हैं इसकी अदायगी एक बिल हो सकता है, बंदोबस्त करना बिल में, इसलिए ये बनते हैं 1300 और 700 गाड़ी बिल, सब 2000। आपको इससे ज्यादा कमाने हैं एक बीवी अपनाने के लिए, हमारी शादी। इसलिए इस बाबत सोचें, जो भी माली वादा आप करने जा रहे हैं, ये बाद में आपको शिकार करने जा रहा होगा। मोहतात रहें। हमारे लिए बतौर शादीशुदा लोग, हमें अपने ज़राए में रहना है। हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने ज़राए से बढ़कर, अपने ज़राए से ज्यादा, और हर गिज़ नहीं, हमें किसी को मुतासर नहीं करना चाहिए। हम नहीं खरीदना चाहते ज्यादा कीमती फर्नीचर ससुरालियों को मुतासर करने के लिए या किसी को। आप जानते हैं फिर तो हम मकरूज हो जाएंगे। सादा जिंदगी गुजारें, मेरा यकीन करें आप पुरसुकून नींद सोएंगे। अपने ज़राए के मुताबिक खर्च करें, मत परवाह करें लोगों की। यानी अगर आप दूसरे लोगों के ख्याल से कर्ज लेते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को असीयत में हम नहीं देख सकते, लेकिन चूंकि बहुत सी जिम्मेदारी यहाँ पर, इसलिए हम अपने जहन में रखें कि ठीक है, बेशक इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, माली मनसूबाबंदी और दीगर चीजें इसमें पिन्हा हैं, इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बायस तशवीश ये है कि लोग माल पर झगड़ते हैं, कभी कभार इस कदर कंजूस होते हैं, या क्या मुतसरिफीन, फजूल खर्च। खावंद का तमाम माल खर्च कर देगा, या बीवी खर्च करना चाहती है तमाम माल, या खावंद कंजूस है और माल देना नहीं चाहता, और यही वजह है लोग आपस में झगड़ते हैं। बहरहाल हमें माल के मसले पर अपनी शादी नहीं खोनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मैं आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती थे जिन्होंने कायम फरमाया मिसाली जीवन साथी का नमूना। उन्होंने फरमाया तुम्हें बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन है। मैं अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम घर आते हो खुशी लाओ। क्या आप जानते हैं कभी कभार आपके जीवन साथी होते हैं, जैसे ही खामद घर में दाखिल होते हैं, वो घर में दाखिल होता है और वो कहते हैं ओ मेरे खुदा वो घर में है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नुक्ताचीनी। या खामद अपनी गाड़ी चलाता हुआ कहते हैं आज मैंने अपने भाइयों के साथ बातें करते हुए बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ घर। आप जानते हैं किसका टुकड़ा, आप जानते हैं एक आग। जब मैं पहुंचूंगा कोई मेरे ऊपर छलांग लगाएगा, मुझ पर चिल्लाएगा। मैं इस कदर बदतर हूं, मैं इसे पकड़ने जा रहा हूं। इसलिए आप क्यों नहीं ऐसा माहौल पैदा करना चाहते जो पुरसुकून हो। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म बनाने के लिए अपनी ज़ौजा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल हर वक्त वो उन्हें खूबसूरत नामों से बुलाते थे, या आयशा, या बिन्ते सादिक, या हमेरे खूबसूरत अल्फाज। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल मेरी बहनें मुतवज्जो हों। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आरामदेह माहौल मुहैया किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर अंदाज से, जिस कदर मुमकिन आप तस्वर कर सकती हैं। और उन्होंने उन्हें दिया अपना तमाम माल,
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسلام نے فرمایا میرے مال میرے لیے ہے اور تمہارا مال تمہارے لیے ہے، اسلام نے درست فرمایا. لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اگر آپ اپنے خاوند سے ڈرتی ہیں کہ آپ کو کیا جا رہا ہے بے دخل، آپ جانتے ہیں آپ مال کو چھو بھی نہیں سکتے. میں نے بھائی مایہ سے بات کی جو کہتے ہیں بیوی کے لیے مال بچاؤ. شاید بھائی یہ مطلب لیتا ہے یعنی رحمت اور مہربانی، کیونکہ کبھی کبھار ہم لوگوں پر اس قدر شفیق بن جاتے ہیں. مثلا آپ جانتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ، مجھے اپنے مال کی کوئی پرواہ نہیں. آپ جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں زیادہ مشکل وقت میں، حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ رہیں مشکل وقت میں جب ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. کوئی سماجی تعلق نہیں، مکہ میں کوئی لین دین نہیں. انہوں نے کبھی نہ کہا میں آپ کو طلاق دینے جا رہا ہوں. میں ہوا کرتی تھی ایک بے حد امیر خاتون، زیادہ اہم. آپ جانتے ہیں اللہ پر راضی ہو، یہی وجہ وہ انہیں خدیجہ الکبریٰ کہتے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اسلام کے ساتھ تعاون کیا، ایک عظیم تعاون، کیونکہ وہ بہترین جیون ساتھی تھیں، ہمارے بہترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تذکرہ فرماتے تھے، اگرچہ اس کے بعد بھی ہمیشہ اچھی بات کرتے، مثبت بات. خدیجہ رضی اللہ عنہا سے متعلق کیا آپ کو یاد ہے جہاں انہوں نے انسانی تعلقات فرمایا، اگر خدیجہ کی دوست دروازے پر دستک دیتی رسول اللہ علیہ وسلم خود خوش جاتے. وہ جانتے خدیجہ کی سہیلی کی دستک، آپ هذه صاحبة خديجة. خدیجہ کی سہیلی رضی اللہ عنہا وہ تحائف بھی لایا کرتے تھے اور ان کو دیتے تھے ضرور کی چیزیں وغیرہ. آپ بیان سمیٹتے ہوئے تاکہ اسے طویل بنانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، اپنے جیون ساتھی سے وہی سلوک کریں جو آپ اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہیں. یاد رکھو، اگر آپ کو پسند نہیں تو پھر دوسروں پر بھی مت چلائیں. گالیاں سننا نہیں چاہتے گالیاں مت دیں. اگر آپ آرام و سکون چاہتے ہیں جسمانی اور ذہنی، دوسروں کو بھی آرام و سکون پہنچائیں جسمانی اور ذہنی اور جذباتی. اس لیے یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی نگرانی کر رہا ہے ہمارے اوپر. اللہ دیکھتا ہے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں دیکھتا ہے، ہر چیز کی نگرانی کی جا رہی ہے. جس وقت ہم اپنے جیون ساتھی کو تانا دیتے ہیں، ہم برے الفاظ کہتے ہیں، یہ لکھے جائیں گے. ہر مرتبہ ہم کہتے ہیں عمدہ لفظ، مثلا ہم مجھے تم سے محبت ہے، اور لوگ سوچتے ہیں اپنے جیون ساتھی سے محبت جتلانا حرام ہے. کبھی کبھار لوگوں کو طلب مختلف ثقافت سے ہوتے ہیں. آپ کبھی نہیں کہیں گے جب کوئی کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، بھائی میں اپنی بیوی کو نہیں بتاؤں گا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا. جب کوئی بتاتا ہے میں اپنے جیون ساتھی کو نہیں بتاؤں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیوں اسے بتاؤں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں سے بات کرتے اپنی زوجہ کی بات کھلم کھلا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو ایک مشن پر بھیجا. انہوں نے انہیں بھیجا کوئی کام کرنے کے لیے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ کامل محبوب ترین شخص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمر بن عاص. ایسے بھی کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا عائشہ. انہوں نے فرمایا مجھے محبوب ترین ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مطلب تھا مردوں میں سے، عورتوں میں سے نہیں. انہوں نے فرمایا ان کا باپ، میں اس سے زیادہ محبت کرتا. اس نے عرض کیا اس کے علاوہ عمر بن عاص نے عرض کیا اس کے علاوہ کون؟ انہوں نے فرمایا کہ عثمان. ان کے علاوہ کون؟ انہوں نے فرمایا علی. تب آپ رک گئے. آپ جانتے ہیں یہی سب کچھ ہے، پیغام حاصل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں محبوب ترین نہیں بن جاتا کہ اسے مشن پر بھیجا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں نقطہ میں اس سے اخذ کرنا چاہتا ہوں، اخذ کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ایک سمجھ بوجھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ سے کھلم کھلا محبت کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس شخص کو دیکھو. آپ جانتے ہیں لیکن ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں محبت. ایک سیکھنے والا رویہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محض ایک احسان نہیں ہے بلکہ ایک سیکھنے والا رویہ. اگر ہمارے بچے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا دیکھتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. وہ چلانا چیخنا تخلیق کریں گے اگر گھر میں دشمنی ہے. مہربان الفاظ اور مہربان سلوک. آپ کے جیون ساتھی اس زندگی میں آپ کے ساتھ بھی بالکل وہی سلوک کیا جائے گا زیادہ تر، لیکن زیادہ اہم اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اجر عطا فرماتا ہے. آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. کوئی بھی کام جو ہم نیکی کرتے ہیں
خواہ مرد یا عورت، یہ ضائع نہیں جائے گا. اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ کریں اپنی آخرت کے لیے، ہماری اپنی آخرت کے لیے. لوگوں نے طلاق کو بڑا آسان لیا ہے، محض سہولت. لوگ طلاق دینا چاہتے ہیں فی الفور. شادی کے ساتھ وفاداری تصور کی جاتی ہے. لوگ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخری حرب ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، مثال قائم کرنے سے قبل وسیع تر برادری کے لیے بطور مسلمان اپنی شادیوں میں برسبیل تذکرہ اگر کوئی زندگی نہیں، کوئی چیلنج نہیں. کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں حامل نہیں ہوتے کوئی چیلنج کے؟ آپ کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی اپنی شادی میں، آپ کے اسکول کی تعلیم میں، آپ کے کام میں؟ آپ میں سے کوئی نہیں ایک ایسی زندگی کا حامل جو رکاوٹوں سے پاک ہے؟ کوئی ایک رکاوٹوں سے پاک زندگی کا حامل ہے؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں جیسا ہم آپ سے بات کریں. کوئی رکاوٹیں نہیں، کوئی چیلنج نہیں. چیلنج اور رکاوٹیں شادی میں ایک موقع تصور کیا جاتا ہے. فرض کریں کہ میری بیوی اور میں مغالطے کا شکار ہیں. وہ مغالطہ میرے لیے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، بہتر چیز ہے. آپ کے علم میں آئے گی کہ کوئی چیز جو آپ کے پہلے نہ جانتے تھے. آغاز کرتے ہیں بطور ایک موقع. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ میں ایک جھگڑا ہوا. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ جھگڑا کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور علی رضی اللہ عنہ وہ گھر سے نکل پڑے، مسجد میں مقیم رہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کیا رونا ہوا؟ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا. وہ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ فراشکم، تمہارے سونے کا کمرہ کہاں ہے؟ وہ رکھتے علی رضی اللہ عنہ ایک جانب، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دوسری جانب، اور انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لیا، علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لیا، دونوں کو اپنے سینے سے لگایا. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ رکھے ان دونوں کے ہاتھوں پر، انہوں نے دعا کی اور دعا کی، دعا دعا اور دعا. اور تب انہوں نے ان کے ہاتھ چھوڑ دیے اور اٹھے اور رخصت ہو گئے. روحانی مشاورت، بھاری خوراک. اور کن سے؟ اس ہستی سے جو رحمت للعالمین ہے. ان کا بولنا رحمت، چلنا رحمت، وہ رحمت کی بات کرتے ہیں، رحمت، اور آپ وہ حاصل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں رحمت کی وہ خوراک کیا رونما ہوا. علی رضی اللہ عنہ نے کہا چیزیں محض، آپ جانتے ہیں جیسے آپ کچھ بادلوں کے حامل ہیں، کس قسم کے برے احساسات. اور اجلاس کے بعد یہ محمد ماجد کی مانند نہ تھا کہ 3 اجلاس کے لیے کئی گھنٹے، ایک اجلاس ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علی رضی اللہ عنہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ان کا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور موقع فراہم ہوا کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا. اگر جھگڑا نہ ہوتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ سکون فراہم فرماتے اور ان کے ہاتھ تھامتے اور دعا کرتے؟ انہوں نے کہا وہ کسی چیز کے بارے میں بہترین کا تصور نہیں کر سکتے جو ان کی شادی میں رونما ہوئی، اس سے بڑھ کر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سونے کے کمرے میں تشریف لائے اور دونوں کے ہاتھ تھامتے ہوئے. اس لیے کبھی کبھار مشکلات لوگوں کو باہم اکٹھا کر سکتی ہیں ایک دوسرے کے قریب تر، اگر وہ اس بابت درست سوچتے ہیں. مشکل وقت لوگوں کو لا سکتا ہے قریب تر. اس لیے یہ وہ چیز ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کی بابت سنیں اور تب آپ بقایا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے بہت باتیں کی ہیں، مجھے رکنا ہے کیونکہ میں تھک چکا ہوں. مزید باتیں نہیں، بقایا خود پڑھیں، آپس میں بحث کریں. اگلے ہفتے ہم اس کی بابت مزید بات کر سکتے ہیں. لیکن میں خلاصہ پیش کرنا پسند کروں گا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تعارف اجلاس کے تسلسل جس کے ہم ہر اتوار کو حامل بننے جا رہے ہیں ایڈم سینٹر میں. انشاءاللہ یہ فروغ دینے کے لیے ہمارے تعلقات، ہم اس کا عنوان رکھنے جا رہے ہیں. ہر ایک اجلاس کا ہوگا ایک مخصوص عنوان، لہٰذا آپ آتے ہیں ہمارا ایک سمجھ بوجھ کے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو تمام خلاصہ پیش کروں. لیکن آپ بقایا یہاں پڑھ سکتے ہیں. میں نے اس میں آزادی نہیں دینی اگر ہمیں ان کی خواہش نہیں ہے، کیونکہ وگرنہ یہ بہت طویل اجلاس ہوگا.
کوئی سوالات اس بابت یہاں مشق کریں انشاءاللہ. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان میں سے کچھ اجلاس سے متعلق. آپ کیا سوچتے ہیں عام ترین مسئلہ جو طلاق کرواتا ہے, طلاق کی نوبت لاتا ہے مسلمان برادری میں؟ ہاں, بے تحاشا تشدد, درست وجہ کی بنا پر شادی نہ کرنا, یہ ایک اچھا ہے, نوجوان یہاں سن رہے ہیں. ناکامی ابلاغ, اس کے علاوہ بد کلامی, اس نے کہا زیادہ شدید بد کلامی ہے. اس کے علاوہ کیا؟ مال پر جھگڑنا, اس سے مسلمہ لینا, اس میں کوشش شامل نہ کرنا. شادی ایک دن کی بات نہیں بلکہ یہ ہر روز کا کام ہے. یہ فقط کاغذ کا ٹکڑا نہیں جو آپ فیئر فیکس کاؤنٹی سے حاصل کرتے ہیں, لہذا آپ شادی شدہ ہیں اور سبحان اللہ. ہاں, یہ ہر چیز کاروباری یونٹ ہے. آپ جانتے ہیں ہر روز صبح بیدار ہوتے ہیں, آپ شادی شدہ ہیں. آپ جانتے اس کا مطلب ہے کہ کچھ کام ہیں جو آپ کو بطور جیون ساتھی کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ اگر وہ شادی کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں یہ آپ کو بناتی ہے اپنی زندگی جیو, آزاد زندگی, اور آپ جانتے ہیں ویسے بھی یہ ایک غلطی ہے. میرا خیال ہے کہ کیا آپ جس قدر جلد ہو سکے شادی کر سکتے. ایک شرط ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کی استطاعت ہے. میں آپ مردوں سے بات کر رہا ہوں, مت یقین کریں تمام بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں جیسا کہ آپ یہ اور وہ ہیں. آپ محروم ہونے جا رہے ہیں اچھے موقع سے. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ شادی کی بابت سوچیں, اور مت سوچیں بابت. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ابن تیمیہ نے شادی نہ کی تھی. یا آخر ابن تیمیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا ابن تیمیہ کی؟ ابن تیمیہ کو نہ بتائیں بطور ایک جدید مثال. انہوں نے شادی نہ کی کیونکہ ان کے پاس شادی کے لیے وقت نہ تھا, وہ ہر وقت جیل میں رہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس قسم کی مثالیں بنسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مت کہیں. فرمایا النکاح سنتی, میری سنت ہے, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے ہٹ کر کرتا ہے وہ میرا حصہ نہیں ہے. دورانیہ بنسبت اس قسم کی چیزیں کا اطلاق نہ کریں. اس لیے یہ اچھی چیزیں موجود ہیں, آپ لائے, کیونکہ ہمیں لوگوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں اور لوگ کبھی کبھار ہوتے ہیں شادی کرنے سے خائف. وہ خائف ہو جاتے ہیں, بھائی میں نہیں جانتا, اٹھو جوان بنو شادی کرو. آپ ایک بچے ہیں جب تک شادی نہیں کرتے, اس لیے خائف نہ ہو. آپ جانتے ہیں اور ایک مکمل اجلاس ہم منعقد کریں گے صرف نوجوانوں کے لیے. تمام شادی شدہ لوگوں کو باہر نکال دیں گے اور محض دوبارہ مجھے بات کرنی ہے, ایک گرما گرم بات چیت انشاءاللہ نوجوان لوگوں کے ساتھ. اور وہ کمرہ یا نیچے ایڈم سینٹر پر ہم ایک اجلاس منعقد کرنے جا رہے ہیں کہ کیونکہ آپ جیون ساتھی میں کیا تلاش کرتے, اور یہ وقت ہے ہمیں شادی کی ضرورت ہے. اگر نہیں کرتے اس کی بابت سوچیں. ہاں ٹھیک ہے, اس بابت فکر مند نہ ہوں, ودود مناسب طریقوں سے. ٹھیک ہے, اوکے. ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم یہ تعارف کریں گے, تعارف انشاءاللہ کلاس کے سامنے. السلام علیکم.